نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاس میں سورہ حدید کی آیت 20 پر تفصیلی بات ہوئی تھی. اس میں دنیا کی حقیقت اور اس کی طرف اشارہ تھا. بتایا گیا تھا کہ جلد گزر جانے والی دنیا میں انسان تفاخرم بینکم، ایک دوسرے پر فخر جتانے، اور تکاثرن فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر میں رہتے ہیں. وہ دنیا جس کی بساط ایک کھیتی کی طرح جو سوکھ جاتی ہے، یا پھر ایک تھیٹر میں کھیلے جانے والے پلے کی طرح بس جلد ہی لپیٹ دی جانے والی ہے نا. دنیا ہے کیا، بساط بس لپٹ رہی ہے. پھر آخرت میں کیا کچھ ہے بتانے کے بعد ترغیب دلائی جا رہی ہے. آیت نمبر 21 میں کہا جا رہا ہے سابقو، لپکو، دوڑو، سبقت لے جاؤ، الا مغفرۃ من ربکم، الا طرف مغفرۃ من ربکم، بخشش کی طرف اپنے رب کی، و جنت، اور جنت، ارضھا، ارض اس کا ارض السماء والارض، جس جیسے ارض آسمان اور زمین کا، وہ عزت تیار کی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، دیتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل کرنے والا اور عظیم ہے، بڑا ہے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، جیسے کہا جا رہا ہے سابقو، سبقت لے جاؤ. ایک مسلمان کی اہل ایمان کی منزل جیسے سے بہت آگے ہے. اس دنیا سے، چھوٹی سی دنیا سے اس کی بھاگ دوڑ، اس کی کوشش ہے، تو اس حقیر، اس چھوٹی سی دنیا میں اس مختصر زندگی تک محدود نہیں ہونی چاہیے. سابقو جس طرح کہا جا رہا ہے سبقہ سے، اردو کی طرح عربی میں بھی سبقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آگے نکل جانا، مقابلے میں آگے بڑھنا، کسی کے ساتھ مسابقت کرنا. سابقو کہنے کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی، عمر، صحت جو بھاگی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہیں کرو. پیچھے آیت 14 میں بھی تھا نا کہ قیامت کے دن نور سے محروم رہ جانے اور عذاب میں مبتلا ہونے والوں کو مومنین اس انجام کی جو وجوہات بتائیں گے، ان میں سے ایک کیا تھی؟ تربصتم، انتظار میں رہے، تم انتظار میں رہے، سوچتے رہے، موقع کی تلاش میں رہے. اور ظاہر وقت، زندگی کی مہلت تو بس تیزی سے گزری چلی جا رہی ہے. اگر انسان نیکی کرنے کے لیے سوچ بچار ہی کرتا رہ جائے، وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اسی معنوں میں دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بھی بالکل اسی طرح کی آیت ہے، مگر وہاں الفاظ ہے سارعو، یہاں سابقو ہے. سارعو کہیں تو دوڑ کر چلو اس راہ پر، الا مغفرۃ من ربکم، اس راہ پر جو تمہارے رب کی مغفرت، و جنت ارضھا، اور جنت کی طرف، ارضھا السماوات والارض، وہاں پہ آسمانوں اور زمین تک جس کی وسعت ہے، اس جنت کی، اس راستے پر تم دوڑ کر چلو، جیسے کہا جا رہا ہے. سرعہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کام کرنا ہو اس میں دیر نہ کرنا، اور اس میں تیزی دکھانا، تیز رفتاری سے چلنا. تو قرآن کی اس ترغیب کو، اس آیت میں جو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی اہمیت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے. سورہ عصر میں زمانے کی قسم والعصر کہہ کر یہی احساس دلایا گیا کہ ہر وہ لمحہ جس میں اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں ہم نے سرعت نہیں دکھائی، جلدی نہیں کی، وہ خسارے کا سودا ہے. اسی بات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی پر اثر طریقے سے توجہ دلائی. مشہور حدیث آپ کی سنی ہوئی بھی ہوگی جو مشکات میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، کسی فرد کو، کسی آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وہ یعظہ، نصیحت کر رہے تھے کہ اغتنم خمسہ، کہ غنیمت جانو 5 چیزوں کو. غنیمت جانو کا ہم سمجھ سکتے ہیں تو مطلب، اور یہ کہ کس چیز کو؟ شباب کا قبل حرمک. اب یہ حدیث چاہے یاد ہو لیکن بہت ہی یاد دہانی کرنے والی حدیث ہے، بار بار ہمارے ذہن میں تازہ رہنے کی ضرورت ہے. اس کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شباب کا، اپنے یوتھ کو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اب بڑھاپا آنے سے پہلے، انتہائی بڑھاپا جب کسی انسان کرنے کے قابل نہیں رہتا. جوانی کا پتہ ہے کہ اس میں کس طرح جو طاقت، جو امنگیں، جو ایمبیشنز ہو سکتے ہیں،
وہ عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ڈھلتے بھی چلے جاتے ہیں، بلکہ کسی کے پاس امنگیں ہوں بھی تب بھی بڑھاپے کی کمزوری اور لاچاری اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے تلے، قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو جگہ ملے گی وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا۔ اور ان میں سے ایک جو قسم آپ نے بتائی وہ کون ہے؟ وہ جو اپنے نوجوانی میں عبادت گزار تھے، نوجوان جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو نوجوانی کی عبادت کیسی عبادت ہے، اور اس وقت اس جوانی کو، جب جوانی ہے، جب طاقت ہے، جب اس وقت انسان اس کو غنیمت جانے، اس میں آخرت بنا لے، اس میں وہ جو جنت جس کی وسعت اتنی بڑی ہے آسمان و زمین جیسی، اس کو پانے کے لیے کوشش کرنا، وہ بڑھاپے کی کمزوری کے ساتھ کتنا ممکن ہوگا؟ ابھی وقت ہے، اکثر انسان ٹالتے رہتے ہیں، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو کر لیں گے عبادتیں، اور اس کو تو بڑھاپے کے لیے انسان اٹھا چھوڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے نہیں، غنیمت جانو جب ہے، جب نوجوان ہو، جب عمر ہے، اسی وقت یہ کام کر لو۔ اور دوسری نصیحت آپ نے کی کہ تیری صحت کو تیری بیماری سے پہلے۔ صحت بھی کیسی چیز ہے، جب تک یہ نعمت ملی بھی ہو انسان سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ سوچے جتنی صحت ہے، جتنی کمائی آخرت کے لیے کرنا ممکن ہے، اس کے لیے کیسے حریص ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا بیماریاں نہیں ہو سکتی، کیسے اعضاء ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، کوئی بیماری ایسی آئی خدا نخواستہ بالکل انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، اس سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں آپ نے فرمائی کہ غنا کا قبل فقر، غنا کا اپنی خوشحالی کو اپنی محتاجی سے پہلے۔ خوشحالی ہو تو بھی کس طرح انسان جب وہ خوشحال ہو اس کے لیے کتنی نیکی آسانی سے کر سکتا ہے، جو مفلسی میں کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کے کام آنا، اور سوچیں خوشحال ہو تو کس طرح دماغ بھی صحیح کام کر سکتا ہے، ورنہ تو انسان اپنی پریشانی میں لگا رہے کہ مفلسی میں یا تنگ دستی میں یا دوسری اس کے ساتھ اور کتنی پریشانیاں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خوشحالی دی ہے، جس کو جتنی خوشحالی دی ہے اس سے وہ پورا فائدہ اٹھا لے، اس کو وہ غنیمت جان لے، اس میں اپنے آخرت کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر لے، اس میں وہ جمع کر لے اپنے لیے چیزیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ فراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ فراغت بھی جتنی جو ملی ہوئی ہو، انسان ویسے تو ہر وقت ہی اپنے آپ کو اپنی دنیا میں مصروف رکھ سکتا ہے، لیکن کچھ فیزز کیسے آتے ہیں، کیسے مشغول کر لینے والے زندگی میں، جاب اتنی زیادہ ہو، ماؤں کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کا ہونا ہو، اور اس طرح کتنی ایسی چیزیں ہیں، لیکن جب وہ مشغولیت سے پہلے انسان سوچ نہیں رہا ہوتا، جب وقت ملا اس کو کیسے آسانی سے ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو ضائع کرنے کے لیے آج بلکہ ہمیشہ بھی ایسی چیزیں ہی ہوں گی، لیکن آج تو کیسے ڈسٹریکشن ہے کہ کہاں انسان اس وقت کو ضائع کر سکتا ہے، کسی بھی اور چیز میں دل لگا لے، کہیں اور کچھ بھی کرنا شروع کر دے، انٹرٹینمنٹ میں لگ جائے، اور کیا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دلاتے ہیں کہ اس اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اور وہ کس طرح پوری جامع بات آپ نے فرما دی، اور زندگی بھی کیسی چیز ہے، کس طرح وہ آج ہے کل نہیں ہے، ایک لمحے کی تو بات ہے، ایک سانس ہی کی بات ہے، بلکہ وہ سانس کب چلی جائے جانتے نہیں۔ ہر آنے والا دن، ہر لمحہ زندگی کو جیسے لپیٹتا چلا جا رہا ہو، صورت نہ دکھائی دوڑنے میں، اور اس وقت سے سبقت نہیں لے گئے، وقت سے سبقت نہیں لے گئے، بیٹ نہیں کر دیا ہم نے۔ سوچے ہر دن کو جیسے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس دن میں کیا کیا، اس لمحے میں کیا ہوا۔ وہ لمحے تو جو ختم ہو گئے، سوچے موت تو جب آنی ہے آئے گی، لیکن لمحہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے نا۔ ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے، ہر لمحے کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دوبارہ وہ واپس نہیں ملنے والا ہے۔ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا لینے کی ضرورت ہے، اس وقت کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے جس میں اسی طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ترغیب دلائی کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو 7 چیزوں کی وجہ سے۔ حالات کچھ نہیں ہمیں پتا ہوتا نا کیا کچھ ہو سکتے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ جیسے پہلی چیز افلاس، جو ہر چیز کو فراموش کر دینے والا ہے۔ افلاس میں کیا ہوتا ہے، اور کچھ انسان کو یاد نہ رہے، جو چیز نہیں ہے، جو کمی ہے، سب اسی کی فکر میں لگ جائے، اس افلاس میں پھر کچھ کر نہیں سکو اس کے علاوہ۔ اور پھر دوسری چیز آپ نے فرمایا مالداری،
سرکش بنا دینے والی. اچھا پہلی چیز افلاس تھی، دوسری چیز مالداری ہے. کیسی مالداری؟ جو سرکش بنا دینے والی ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ مال ہو تو لازماً انسان کے لیے اللہ کی فرمانبرداری کرنا آسان ہو، وہ بھی ایک امتحان ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک آزمائش ہے. اللہ کے مقابلے میں سرکش انسان بن جاتا ہے. تو اس لیے آ رہا ہے کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو. ان 7 چیزوں کی وجہ سے افلاس، مالداری، تیسری بیماری جو صحت کو برباد کر دینے والی، اور چوتھا بڑھاپا جو سٹھیا دینے والا ہو، پانچویں چیز موت جو جلد آنے والی ہے، چھٹی چیز دجال جو بدترین انتظار والی چیز ہے، اور ساتویں چیز قیامت جو عظیم ترین مصیبت ہے. جیسے کہا جا رہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، رکاوٹ نہیں بنے یہ چیزیں، جلدی کرو اس میں. یہ جلدی کی بات دوڑنے کی بات کئی طرح سے ویسے آتی ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ قرآن میں آتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی، اور پھر یہ جو آیات ہیں وہ بھی. تو اس میں جلدی کرنا، آگے بڑھنا کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے. ایک تو معنی ہم یہ سمجھ رہے تھے نا سابقو کے، کہ جلدی کرنا، اپنے زندگی سے فائدہ اٹھانا. اور دوسری چیز، دوسرے معنی یہ بھی کہ سبقت لے جانے کا، جیسے ہم نے مفہوم سمجھا تھا نا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، مسابقت کے معنی. تو نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، وہ بھی ایک مفہوم ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی نصیحتیں جو اس آیت کی تشریح میں مختلف تفسیروں میں نقل کی گئی، تو وہ ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے بنو، اور سب سے جو کوشش کرو سب سے پہلے، اور لوگوں سے پہلے جاؤ، اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جہاد کی صفوں میں آگے رہنے کی نصیحت کی. انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی جماعت میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو. اور احادیث میں جیسے ہمیں اسلام میں پہل کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے تو مختلف احادیث میں. اور پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کے کئی واقعات بھی یہی بات ہمیں سمجھاتے بھی ہیں جو تاریخ میں آتے ہیں. ایک روایت جس کا حوالہ میں سامنے نہیں ہے، الفاظ میں بیان کر رہی، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ نے جیسے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے بھائی جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اور وہ خوب خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ہم ان سے محروم رہ گئے. تو آپ نے انہیں کچھ اذکار بتائے کہ تم یہ ذکر کر لو تو تم بھی اس طرح کے اجر پا لو. پھر کچھ عرصے بعد وہ حاضر ہوئے صحابہ کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو مالدار ہیں، ان کو بھی وہ اذکار پتہ چل گئے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے جس کو جو مل جائے. تو کس طرح یعنی فکر نظر آتی ہے کہ دوسروں کو نیکی کرتے دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی فکر ہے کہ ہم بھی نیکی کریں، ہم بھی اسی طرح سے کس طرح سے ہم آگے بڑھیں نیکیوں میں. تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں لے کر آئے ہیں، اس وقت جیسے وہ سوچ رہے تھے نا کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، اور جب دیکھتے کہ وہ تو گھر کا پورا سامان لے آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ میں ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا. تو کس طرح جیسے کوشش تھی نا کہ آگے بڑھیں. پتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، وہ کتنی نیکیاں کرنے والے ہیں، ہر نیکی میں وہ خود ہی سب سے آگے بڑھنے والے ہی تھے، اور ان سے کمپیٹ کر رہے تھے. حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہ بھی اتنی نیکیاں کر سکے. صحابہ کرام کے اسوے میں ہمارے لیے ایک بڑا نمونہ بھی ہے کہ یہ مسابقت، یہ کمپٹیشن ہے بھی ان میں بھی، لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہے. اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھ کر چاہیں کہ وہ نہ کر سکے، نہیں، بلکہ ان کے لیے خوش بھی ہوتے ہیں. بلکہ یہ بات بھی روایات میں ملتی ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو مواقع بھی دیتے تھے، خود سلام میں پہل بھی کرتے لیکن کبھی دوسروں کو بھی موقع دیتے کہ وہ ساتھی زیادہ ثواب لے لے، وہ پہلے سلام کر لے. اس طرح ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسی سبقت کیسی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر ہم وہ دیکھتے ہیں، یہ آج تو احادیث سے ہم دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام کا نمونہ ہم دیکھ رہے تھے، خود قرآن میں بھی اس کی ترغیب ہے، یہاں بھی آ رہی ہے سابقوں میں بھی، اور دوسری جگہ جیسے سورہ مطففین میں آتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ اور اس میں بازی لے جانے والوں کو بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ وہاں پہ سورہ مطففین میں ذکر ہے رحیق مختوم کا، بہترین مشروب پھلوں کا جو جنتیوں کو پیش کیا جائے گا جنت میں، اور جس پہ ختام ہو مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی. اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. بازی لے جانے کی کوشش تو انسان کرتا ہے، فطرت میں انسان کے ہے، تو
دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا جذبہ تو ہے، اس جذبے کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، اس چیز کو پانے کے لیے کوشش کرو، ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ. یہ بات کہی گئی نا. اب یہ آیات ہمیں کس طرف دوڑنے، سرعت دکھانے اور سبقت لے جانے کا حکم دے رہی ہیں، توفیق دلا رہی ہیں. وہ یہ کہ پہلی چیز کیا ہے، مغفرت من ربکم، پھر جنت اور جنت. اب مغفرت اور جنت کی تو لازم و ملزومی ہے. اگر گناہوں کی بخشش ہو جائے تو جنت بھی مل ہی جائے گی، اور جنت کی بشارت کے ساتھ ہی گناہوں کی معافی اور مغفرت کی بات بھی آتی ہے. لیکن جنت سے پہلے مغفرت من ربکم کہنے میں کیسی یاد دہانی بھی ہے. جیسے وہ رب کریم جس کی ربوبیت سے انسان ہر لمحے فیض پا رہا ہے، ان نعمتوں کا حق ادا کرنے میں کتنی کمی کرتا ہی رہتا ہے. کمی ہونا ہی لازمی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے کر سکے گا. آج اللہ کے نام میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو کر سک رہا ہے. کوئی اور محنت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے طاقت سے، ہمت سے ہی کر رہا ہے. تو وہ سب کچھ کے لیے پورا حق ادا تو نہیں ہو سکتا نا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا. اور کمی بھی انسان سے پھر اس سے زیادہ کمی ہوتی بھی رہتی ہے، وہ کیسے مایوس بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ اس کے لیے جیسے مغفرت من ربکم جو کہیں تو اللہ کی بخشش کی فکر ہونے کی ضرورت ہے، اس کی فکر رہنے کی ضرورت ہے. صرف جنت کی امید اور تمناؤں پر ہی انسان نہ زندگی گزارتا رہے، بلکہ مغفرت کی فکر جب ہوگی تب ہی اصل تقوی حاصل ہوگا. بخشش کی بھی ضرورت ہے، گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اس کی بھی فکر ہو. پھر جنت کی بات ہے. اب جنت میں کیا کچھ نعمتیں ہوں گی، قرآن میں ویسے تو کئی مقامات پر، بلکہ ابھی پچھلی صورتوں ہی میں ہم کافی تفصیل اس کی دیکھتے رہے ہیں، سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ، سورہ طور میں کہ کیا کچھ ہے. یہاں پر جنت کی وسعت اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی امبیشنز رکھنے والے انسان کے لیے اس چھوٹی سی حقیر دنیا میں جسے بہرحال ہاتھ سے نکل ہی جانا ہے، اس کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ، اس میں تکاثر کہتے تو کیا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر اور تفاخر، ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے. تو یہ کوشش، یہ بھاگ دوڑ، یہ مسابقت اگر کرنا ہے تو اس جنت کے لیے کرو، چھوٹی سی دنیا کے بجائے تو وسیع و عریض جنت کے لیے کرو. اور جنت کو کہا جا رہا ہے کارض السماء والارض، جس کا عرض ہے آسمان اور زمین جیسا. یہاں سما کہا گیا آسمان، لیکن آسمان سے مراد یعنی کہ صرف ایک آسمان ہی ہو، بلکہ جس طرح آل عمران کی آیت جو بھی ہم یاد کر رہے تھے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ پہ کہا گیا. تو کیا ہے وہاں پہ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کا عرض ہے آسمانوں اور زمین جیسا. اب آسمانوں اور زمین کے عرض کے بارے میں اس جیسی جنت ہے کہا جا رہا ہے. لیکن آج انسان جو آسمان اور زمین کی عرض کے بارے میں، اس کی چوڑائی، اس کی وسعت کے بارے میں جو جانتا ہے، وہ کیا جانتا ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا، کرنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. آج آسمانوں تک تو انسان ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا. سوچیں وہ جنت کے لیے بھی کہا جاتا ہے، بلکہ کس طرح اس دنیا میں ایک تو ایک ہے اتنی وسیع، ہمیں پتہ ہے کہ وسعت کا تھوڑا سا اندازہ کرنے کے لیے صرف لائٹ کی اسپیڈ کا سوچیں، کس اسپیڈ سے وہ چل رہی ہوتی ہے، 1,84,000 میل پر سیکنڈ سے وہ چل رہی ہو، اور اس سے جو نوری سال بنے اتنی تیزی سے چلتے ہوئے جو ایک سال میں جتنی دور وہ جائے گی روشنی. اور ایک ایک ستارہ کا آج انسان جو جانتا بھی ہے وہ کتنے نوری سال دور ستاروں سے روشنی آ رہی ہوتی، وہ بھی لاکھوں نوری سال کی بات ہو رہی ہوتی. تو سوچے کیا اس کی وسعت ہے. آج انسان تھوڑا سا آگے بھی نہیں جا سکتا، اپنے حدود تک ہی جا سکتا ہے، صرف ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی وسعت آسمان اور زمین کے بارے میں ہے. تو اس کے لیے جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان اور زمین اس وقت کھلے ہوئے ہو، کائنات میں جہاں چاہے انسان جا سکے، پتہ کر سکے. یا یہ کہ اس کے لیے ہی، ہر ایک کے لیے جو جنت دی گئی ہو اس کی وسعت ہی ایسی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اس کے لیے جو احادیث سے ملتی ہیں جنت کی وسعت کے بارے میں، اس کا سوچیں تو جیسے ایک حدیث مسلم کی روایت ہے
ویسے تو کافی لمبی روایت ہے، لیکن اس میں آتا ہے کہ کس طرح بہت سب سے آخر میں جو داخل ہونے والا جنتیوں میں جو سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا، اس کی بات آتی ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے برابر بادشاہی دے دی جائے؟ اس پر وہ بول اٹھے گا، اے میرے پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے لیے یہ اور اس کے مثل اور اس کا مثل اور اس کا مثل اور اس کا مثل، یعنی 5 گنا اور کچھ اس سے زیادہ تیرے لیے ہے، اور اس کا 10 گنا بھی تیرے لیے ہے، اور تیرے لیے وہ چیز ہے جس کو تیرا نفس پسند کرے۔ یعنی یہ سب وہ جو سب سے آخر میں جا رہا ہو اس کی بات ہو رہی ہے، سب سے کم درجے والے کی یہ بات ہے۔ تو پھر ذرا تصور کر لیں کہ وہ جس کے بلند مرتبے ہوں اس کا کیا ہوگا۔ بلکہ اسی حدیث میں آگے آتا بھی ہے، شخص سے کہا جائے گا جو کم درجے والا ہے، اور تیرے لیے وہ چیز ہے جس کو تیرا نفس پسند کرے اور تیری آنکھیں لذت محسوس کرے، وہ کہے گا میں پروردگار میں راضی ہو گیا۔ اور اس کے آگے پھر بلند مرتبے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی عزت کو میں نے اپنے بابرکت ہاتھ سے ثابت کیا، اور میں نے ان پر مہر لگا دی، نہ ان کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بات آتی ہے نا کہ کسی نے دیکھا نہیں سنا نہیں، وہ سب کیا ہے جنت کے جو بلند مرتبے پانے والے ہیں ان کی بات آ رہی ہے نا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں بھی وہ جنت میں بہت دیر میں دوزخ سے جو آخر میں نکلے گا اس کی بات آتی ہے کہ وہ کس طرح جیسے گھسٹتا ہوا جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ، تیرے لیے دنیا کے مثل اور اس کا 10 گنا، یا تیرے لیے دنیا کے 10 مثل ہیں۔ کہے گا کیا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا میرے ساتھ ہنسی کر رہا ہے، اور تو مالک الملک ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر اتنے مسکرائے کہ آپ کے آخری دانت نظر آنے لگے۔ یہ بھی سب سے آخر میں داخل ہونے والے کی بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا جنت اس کے لیے ہے۔ اور بھی جنت کے اندر کی چیزوں کی بھی وسعت کا آتا ہے کہ کس طرح حضرت متفق علیہ یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی، اور مومن کے لیے اس میں اس کے اہل و عیال ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، وہ بھی، اور اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس میں عمدہ سبک رو تیز چلنے والے گھوڑے کا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن اس درخت کو طے نہ کر سکے گا۔ کچھ دوسری روایتوں میں 100 سال تک اس کے سائے میں چلنے کی بھی بات آتی ہے۔ تو بہرحال وسیع و عریض ہونا اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اپنے بندوں کے لیے اس جنت میں رکھا ہوا ہے، وہ جنت کی وسعت کیسی ہے جس کا اندازہ بھی کرنا ناممکن ہے۔ آج ہی ہم اندازہ نہیں کر سکتے زمین و آسمان کی وسعت کا، اس جنت کا وسعت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اس جنت کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ او عزت کہ تیار کی گئی جو کہا جا رہا ہے آتد کہنا یا الاتاد کہتے ہیں اس سامان کو جو کسی خاص مقصد کے لیے جیسے تیار کیا جائے۔ تو اب وہ عزت کہنے سے کہ وہ تیار کی گئی کس طرح سمجھ میں آتا ہے جیسے سواری گئی ہو جو مومنین کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، وہ کس طرح خاص طور پہ ان کے لیے تیار کی جا رہی ہو۔ تیار کیا جانا تھوڑا تصور کر سکتے ہیں، دنیا میں ایک دلہن کے لیے اس کا کمرہ تیار ہو رہا ہے، ایک بادشاہ کی تاج پوشی کے لیے اور پورا دربار تیار ہو رہا ہے، اس طرح سے وہ اہل ایمان کے لیے وہ جنت تیار ہو رہی ہے، فرنش کی جا رہی ہے، ڈیکوریٹ کی جا رہی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تیار کی گئی ہے، کوئی دور کی چیز نہیں سمجھو، اور ہے کس کے لیے؟ وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی بھی موجود ہے۔ جو ہی اس دنیا کا امتحان ختم ہوا ہر ایک کے سامنے اس کی جنت بے نقاب ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت میں متقین کی بات ہے کہ وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہو، عزت للمتقین۔ اور یہاں سورہ حدید کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی بات ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ حدید کی شروع کی آیات بھی ذہن میں رہیں جہاں اہل ایمان ہی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا آمنوا باللہ ورسولہ، تو جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لاؤ۔ اور پھر صرف آمنوا باللہ ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانے کی بات نہیں، ساتھ ہی ورسولہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسول کی دی ہوئی شریعت کو
کے قوانین کو پیچھے ڈال کر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے ہوتے بھی ہیں جو احکامات سے چلنا نہیں چاہیں، جو شریعت سے چلنا نہ چاہیں، رسول کی بات کو پیچھے ڈال دیں. تو خاص طور پہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کی بات ہوتی ہے کہ جو ایمان لانے والے ان کے لیے وہ تیار کی ہوئی ہے وہ جنت. اور پھر اس پر بھی جیسے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ چند دنوں کی نیکیوں کے سلے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی وسیع و عریض جنتیں مہیا کر دے گا. کہا جا رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بہت ہی فضل کرنے والا ہے. حدیث سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کامل، تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہی بخشش اور جنت کو پا سکتا ہوں. تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے تو اللہ کا فضل ہی اصل چیز ہے. اسی کو پانے کے لیے، اس فضل کو پانے کے لیے ساری بھاگ دوڑ اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال کی کمی سے مایوس نہیں ہو، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ یاد دہانی کیسی خوبصورت یاد دہانی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے وہ دے. ورنہ سوچیں یہ بات نہیں ہو تو ہم سب کتنے مایوس ہو سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم کہاں کہاں کمی کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پلان بناتے ہیں، کیسی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اور کتنی کر پاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. تو اپنے جیسے اعمال کی کمی سے مایوس نہیں ہو. ایسی عظیم کائنات جس نے بنائی، ایسی عظیم جنت جس نے تیار کی، اس کا فضل بھی بہت عظیم ہے. اسی کے مطابق وہ اجر دینے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہستی جیسی ہے، جتنی وہاب کریم ہستی، سب کچھ دینے والی، فضل العظیم، ذو الفضل العظیم جو ہے، اس کے لحاظ سے وہ اپنے بندوں کو جنت دینے والا. ورنہ سوچے کیسے ناممکن بات لگتی ہے. اتنی چھوٹی سی زندگی میں انسان کی اپنی اتنی تھوڑی سی صلاحیتوں کے ساتھ تھوڑے سے کام ہی وہ کر پاتا ہے. کس طرح اپنی زندگی کا کتنا حصہ تو ہم صرف سونے میں گزارتے ہیں، صرف اپنا پیٹ بھرنے میں گزار رہے ہوتے ہیں، جب اپنی دوسری ضرورتیں پوری کرنے میں گزارتے ہیں. وہ ضرورتیں بھی انشاءاللہ ہر چیز اللہ کے لیے کر رہے ہوں تو وہ بھی سب نیکی بن جائیں. لیکن ہے کتنی مہلت زندگی کی، لیکن اس کے بدلے میں پھر اتنی بڑی جنت کا وعدہ. تو کتنا انسان مایوس ہو سکتا تھا اگر یہ آگے یہ بات نہیں ہو کہ ذالک فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ذو الفضل العظیم ہے، بہت ہی فضل کرنے والا ہے. اس کے مطابق وہ اجر دینے والا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس اجر کو ہم پانے والے ہوں. اتنی بڑی جنتوں کو پانے کے لیے جیسی کوششوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اسی طرح سے کوشش کرنے والے، آگے بڑھ کر کوشش کرنے والے، دوڑنے والے، سبقت لے جانے والے، ایک دوسرے سے آگے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہم ہوں. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 22 حدیث کی، ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارضی زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر. اب یہاں جو کہا جا رہا ہے ما اصابہ نہیں پہنچتی، اصابہ کا جو لفظ ہے صاد واو بے صوب، اس کے معنی ہوتے کسی چیز کا اترنا، قرار پکڑنا. اصابہ کہیں تو ہوتا ہے جیسے تیر وغیرہ، اس طرح کی کسی چیز کا ٹھیک نشانے پر بیٹھنا، بالکل ٹارگٹ پہ پہنچ جانا. مصیبت کہیں تو وہ چیز جو ٹھیک نشانے پر لگ جائے. اصل میں مصیبت کے معنی لفظی تو وہ ہے، لیکن اردو کی طرح عربی میں بھی مصیبت برے معنوں میں اکثر استعمال ہوتا ہے، برے مفہوم میں، لیکن کہیں اچھے معنوں میں بھی ہو ہی سکتا ہے. جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم کو پہنچے فضل اللہ کی طرف سے، تو وہاں پہ اللہ کے فضل کے لیے أَصَابَكُمْ کی بات ہے کہ وہ پہنچے تم کو. پھر کہا جا رہا ہے اللہ کی کتاب من قبل، کہ جو کتاب میں سے پہلے، کتاب سے کیا مراد ہے؟ نوشتہ تقدیر. نوشتہ تقدیر کہیں تو وہ کس طرح لکھی ہوئی ہے، کیا ہے تقدیر، کیا کچھ ہونے والا ہے دنیا میں، وہ کس طرح اس دنیا کی پیدائش سے بھی احادیث میں آتا ہے کہ کتنا پہلے لکھی جا چکی تھی. لیکن اصل چیز جیسے وہ علم الہی ہے، اللہ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا. اور پھر آ رہا ہے ان نبرہا، کہ ہم پیدا کریں اس نہ جو ہے وہ ہم کے لیے، ہاں کا اشارہ کئی طرف ہو سکتا ہے. اس آیت میں کیا کیا بات آ رہی ہے؟ ایک تو مصیبت کی بات آئی، پھر عرضی زمین کی بات آئی، پھر انفسکم تمہاری جانوں پہ، پھر کتاب کی بات آ رہی ہے، اور ہاں کا اشارہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے کہ اس کو پیدا کریں،
زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمین کو، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، اور براءہ کا جو لفظ ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایجاد اور اختراع کرنا، تخلیق کرنا۔ اللہ کا نام باری بھی ہے نا، باری اسی سے ہی ہے کہ وہ بالکل عدم سے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ اسے وجود میں لے آیا۔ تو اسے پیدا کرنے سے پہلے، اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، تمہیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اور وہ یہ کہ اس کو پھر انسان مشکل نہ سمجھے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے وہ بالکل آسان ہے۔ اب یہ آیت سے بہت ہی زیادہ سوچ بچار کرنے والی آیت ہے۔ ایک تو تقدیر کی بات ہو رہی ہے، تقدیر کیا ہے، اس پر ایمان، پھر دنیا کے آزمائش، مصائب اور مشکلات، ان کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں اور بھی یہ بات آ رہی ہے۔ تقدیر کچھ ہم دیکھتے ہیں آج کی کلاس میں ہم کتنا کر سکتے ہیں پھر اس کو سمجھنے کے لیے، یا پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی تھوڑی اس پہ اور بات کر لیں گے۔ تقدیر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا لازمی ہے، اور یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے، کہکشانوں کا چلانے والا، زمین کی تہوں کے اندر ایک خود بینی کیڑے تک کی دیکھ بھال کرنے والا جو رب کریم ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کل پیش آنے والی بات کا اسے علم نہ ہو، وہ جانتا نہ ہو کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تو لازماً ہو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنا دی ہو۔ لیکن پھر ذہن میں یہ سوال اٹھ ہی سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اگر لکھا ہوا تھا تو کیا بس ہم اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ رہے ہیں؟ ایسے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے، صحابہ کرام نے بھی کیے۔ کیا وہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے؟ ایک مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث۔ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضاء و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی تقدیر ہی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی تقدیر میں ہے۔ اور پھر ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی یہ بات فرمائی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا ٹھکانہ طے ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور پہلے سے مقرر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اپنے روش سے تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور صحیح اور عمل نہ چھوڑ دیں کہ جب پہلے ہی طے ہے تو کیا اب ہمارے کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، سورۃ اللیل کی آیت ہے، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جس نے راہ خدا میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، اس کو ہم لیسرا دیں گے، چین و راحت کی زندگی اور جنت حاصل کرنے کی توفیق دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جسے نے بخل سے کام لیا اور مغرور اور بے پرواہ رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور اس کو پھر ہم تکلیف اور دشواری والی زندگی یعنی دوزخ کی طرف چلنا آسان کر دیں گے۔ تو اصل بات یہ یاد رکھنے کی ہے، عمل کو نہ چھوڑے، عمل میں کوئی کمی نہ ہو، عمل تو جیسے کرنا ہے انسان اسی طرح سے کرتا رہے۔ ایک اور کسی صحابی کا قول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کی قریب میں پڑھو تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ تو تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، سمجھ سے بالا چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے، وہ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں آنا مشکل کام ہے۔ ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اسے سب کچھ پتا ہونا ہی تھا، اسے پتا تھا، لیکن اس کے بعد جو حکم ہمیں دے دیا گیا، جو بات سمجھا دی گئی قرآن میں، تو جو تقوی اختیار کرے گا، جو نیکی کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ آسانی دے گا، اس کے لیے جنت ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کے لیے ویسا بدلہ ہے۔ وہ اصل یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ کوشش پوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ توحید و بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، کوشش میں کمی بھی نہ کریں، جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کریں،
ایک مشہور حدیث جو سب کو یاد ہی ہوگی، ویسے ترمذی میں آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو باندھوں اور توکل کروں کہ یا رسول اللہ اعقلوها واتوکلوا، تو باندھوں پہلے اور پھر توکل کروں، یا اسے کھلا چھوڑ دو اور توکل کرو؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھو وہ توکل اور توکل کرو، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ کہ اونٹ باندھنے کی تو ایک بات ہے وہاں پہ حدیث میں جو آ رہی ہے، لیکن اسی سے بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ یہ دنیا جو عالم اسباب ہے، جیسا انسان کرتا ہے جو اسی طرح کا پھر وہ جو ایکشن کرے اسی کا ری ایکشن ہوتا ہے، اسباب ہو جو افیکٹ ہو اسی کے پھر اثرات نظر آتے ہیں نا، تو اسی کے قوانین کے مطابق جتنی استطاعت ہو، جو تدبیر کر سکتا انسان کرتا رہے، اپنی عقل اپنے فکر، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے نا، اس عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جو احکامات جائز اور پسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک وہ کرنے میں کوئی کمی نہ کریں۔ ایک دفعہ آتا ہے واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے ایک کونے میں سر چھپائے بیٹھے۔ پوچھا آپ نے کہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے نحن المتوکلون علی اللہ، کہ وہ جیسے ہم اللہ پہ توکل کرنے والے، کچھ اور نہیں کر کے توکل کرتے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ خبردار تم میں سے کوئی طلب رزق میں کنارہ کشی اختیار نہیں کرے، یعنی کہ رزق کی کوشش میں کمی کرو اور دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے بیٹھے بٹھائے رزق دے دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوا کرتی۔ اور کیا تمہیں اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو؟ قرآن کہتا ہے نا یہ بات، سورۃ جمعہ میں یاد ہوگا، جب فارغ ہو جاؤ نماز سے زمین میں پھیلو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات اس حدیث میں جو سمجھائی گئی یعنی انسان کے ایسے ہر غلط تصور سے انسان کو بچاتی ہے۔ مومن جو ہے وہ دنیا کو ترک کرنے والا نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہو، ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھ جاتا، اور اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ تدبیر میں کوئی کمی کر دے، بلکہ تدبیر پوری کرے، پوری صحیح اور عمل اور کوشش کرنا، وہی تو اصل دیکھا جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں دیکھیں انسان کچھ کمی نہیں کر سکتا، تدبیروں سے پوری کرنی ہوتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھا رہے اسے بس جاب مل جائے گی، جو ملنی ہے مل ہی جائے گی، نہیں، اسے کرنا پڑے گا، ڈگری بھی لے گا، کوشش کرے گا، رزمے بھی بھیجے گا، لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، تو پھر وہ حاصل ہوگی نا دنیا کی کامیابی۔ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے پوری کوشش، پوری جان لگائے گا تو ہوگا۔ اسی طرح سے آخرت کے لیے بھی پوری تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کچھ علم رکھنے والے تھے، تقدیر پر پورا ایمان رکھنے والے تھے، ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بھی آپ نے کس طرح سے آپ کو فکر رہتی تھی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو بس تقدیر میں لکھا ہوا ہے میری امت میں سے کتنے لوگ بخشے جائیں گے اور کون نہیں بخشے جائیں گے، اور بس اس پہ چھوڑ دیا، نہیں، آپ راتوں کو رو کے دعائیں کی، کتنی دعائیں امت کے لیے آپ نے فرمائی۔ غزوات کے مواقع پہ غزوہ بدر کے کس طرح آتا ہے، رات کو پوری رات آپ جا کر دعائیں گڑ گڑا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا تھا تقدیر لکھی ہوئی ہے، کس کو فتح ہونی ہے کس کو نہیں ہونی ہے، لیکن اس ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ دعا ہی نہیں کرتے، آپ پوری کوشش بھی کی، وہاں سے نکلے بھی گھر سے، پوری فوج کو بھی لا کے کھڑا کیا، پوری طرح منظم بھی کیا، پوری ہدایات بھی دی، کہیں سے بھی کچھ بھی کمی نہیں کی، پھر دعائیں بھی کی اللہ سے اتنی زیادہ۔ تو بالکل وہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بہترین مستقبل چاہتے ہیں، بلکہ پچھلی آیت ہی کو اگر یاد کریں، اس میں سبقت لے جانے کی بات تھی، ایسی جنت کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف، اس اتنی زمین و آسمان کی وسعتوں والی دائمی اور فاصلہ قیام گاہیں اگر چاہیے، شاندار مستقبل چاہیے، تو پھر وہی کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دعاؤں پر ہی اگر بیٹھا رہے انسان، اس کے لیے پوری کوشش نہ کرے، اس کو بھی قرآن کیا کہتا ہے، غدتکم الامانی، سورہ حدیث میں پیچھے پڑھ بھی چکے نا، کس طرح اپنے امانیی نے تمہیں دھوکہ دیے رکھا، اپنی تمناؤں پہ تم رہ گئے۔ بلکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کوشش کرو جتنا کہ اس کو حق بنتا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے تقویٰ کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تو اتنا جتنا حق بنتا ہے اتنا اس پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے، اتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو تقدیر کی بات ہی جو سمجھ میں آ رہی ہے، جو سوال ایک دم پیدا ہوتا ہے نا جب ہم آیت پڑھ رہے ہوں
کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کتاب میں سب کچھ لکھ دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ تو لکھا ہوا تو ہے، اللہ کے لیے وہ آسان تو ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں اختیار بھی دے کر پیدا کیا، عقل بھی دے کر پیدا کیا، عالم اسباب میں اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے ویسی ہی کوشش بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو یہاں بات آ رہی ہے، اصل مصیبت کی بات آ رہی ہے کہ کس طرح وہ جو کوئی مصیبت میں پہنچتی ہے وہ لکھی بھی ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی مالی یا جانی مصیبت ارضی والا تمہارا ہے وہ پیش آ کر رہے گی، ہر دکھ سکھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کتاب میں لکھ رکھا ہے، اور یہ کسی کے امکان میں نہیں ہے کہ وہ نوشتہ تقدیر کو بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا علم حاضر اور مستقبل سب پر محیط ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے کام مشکل نہیں، اور انسان اپنے محدود علم پر قیاس نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے بالکل معمولی بات ہے کہ جس کو وجود بخشے اس کے وجود سے پہلے اس کی تقدیر بھی لکھ دے۔ اور یہاں پہ ویسے سورہ حدیث میں جو بات چل رہی تھی، انفاق کی بات ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، بار بار اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس کے لحاظ سے بھی یہاں پہ جو یاد دہانی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اہم ہے کہ جو لوگ سوچے اللہ کے راستے میں انفاق سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، مال اور اپنی جان لگانے سے، وہ اصل میں کیا ہے؟ جیسے کوئی غلط فہمی میں ہے کہ جو مال حاصل ہو رہا ہے وہ ان سے خود کی اپنی تدبیر سے حاصل ہو رہا ہے، جو زندگی عطا ہوئی اس کے وہ خود ہی محافظ ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ سے بچانے کی کوشش نہ کرے انسان اپنے جان اور مال کو۔ جو چیز اللہ کی بخشش سے ہی ملی ہے اسے اللہ سے کس طرح سے بچا کے رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے حق میں بخل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کوئی آفت سے چاہے مال چھین بھی سکتا ہے، تو یہ ایسی آیات کے ساتھ توکل بھی دیتی ہے۔ لکھا ہوا ہے آگے کیا مصیبت آنی ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، مصیبت کا کیا حل نکلنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انسان اس کے لیے جو فرض آج بن رہا ہے اس میں کمی نہ کرے، جو اللہ کا دین جس چیز کا آج مطالبہ کر رہا ہے اس میں کوئی کمی نہ کر دے۔ ان کو بھی جیسے یہاں پہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہ بات کہ مصیبت فی الارض کہیں تو جو مالی قسم کی آفتیں، زمین کی پیداوار ہو سکتی ہیں، زمین میں جو دوسری آفتیں آتی ہیں، وفی انفسکم کہیں تو وہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو جسم اور جان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اب اس دنیا میں انسان کو جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ انہی دونوں راستوں سے آتی ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں۔ انسان کے لیے نہ یہ جائز ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنا مال چرائے، نہ یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جان چرانے کی کوشش کرے، جان بچانے کی کوشش کرے۔ جیسے منافقین کو خطاب کر کے دوسری جگہ کہا بھی گیا کہ آج تم اللہ کے راہ سے جو جان چراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ اس وقت آ کر رہے گی، تو مخواہ کتنی محکم قلعوں میں عروج مشیدہ کے الفاظ وہاں پہ ان میں بھی چھپ کر بیٹھو، وہ تم کو ڈھونڈے گی، اور وہ ہر چیز ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا اگلی آیت کے ساتھ اس آیت کی اگلی دفعہ انشاءاللہ نظر ڈال لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔